بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے راستے آسان فرمائے، اس کے اسباب و وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائے، جس کی روشنی میں ہم اور آپ آسانی سے اللہ کے دین کے سلسلے میں، اس کی خالص توحید کے سلسلے میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے حوالے سے اس کی صحیح معرفت حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس اہم اور عظیم قیمتی موقع سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ پچھلے ہفتوں میں ایک دو ہفتے انتہا سے پہلے ہم اور آپ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب جو القواعد الاربع کے نام سے مشہور ہے اور جس میں توحید کی معرفت اور ایسے ہی شرک باللہ کی معرفت وغیرہ کا بیان ہے، اس کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر اس کے مان بعد پچھلے 2 ہفتوں سے انقطاع ہونے کی وجہ سے یہ درس نہیں ہو سکا، اور آج پھر ہم اور آپ الحمدللہ اس درس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے آغاز میں اس رسالے کے آغاز میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کے مؤلف نے، طلباء کو، شاگردوں کو اور علم حاصل کرنے والوں کو چند تمہیدی باتیں بتائی ہیں اور طالب علم کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے۔ ہم نے وہاں سے ایک نقطے کا آغاز کیا تھا اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نقطہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، لیکن ہمارے احباب میں سے کسی نے یاد دہانی کرائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اور اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے، اور یہ سچ ہے کہ امت کے علماء نے جنہوں نے بھی کسی کتاب کی شرح لکھی ہے، شرح کی ہے، بالکل آغاز سے اس کی شرح کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مؤلف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، لکھا ہے، شروعات کی ہے، تو جہاں سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے وہاں سے اس کی شرح کی جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ القواعد الاربع کے آغاز سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرح پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ القواعد الاربع میں شیخ نے اپنی کتاب کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ۔ ہم نے یہ نقطہ پڑھا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نہایت کرم والا ہے اور عرش عظیم کا رب ہے یا عرش کا عظیم رب ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں اپنی ولایت کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے دوستی اور اپنی محبت فرمائے۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو شیخ نے عرض کیا ہے، لیکن کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، آئیے ہم اور آپ طرح تھا ایک موقع آیا ہے سرسری طور پر، اسے ہم اور آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اکثر و بیشتر قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اور کے آغاز میں اور ایسے ہی نماز کے آغاز میں اور دیگر بہت ساری چیزوں کی شروعات میں، بہرحال ہر کار خیر کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے اور اس کی رحمت اور اس کی رحمانیت کے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں لوگوں نے تفصیلات کافی تفصیل سے بھی شروعات کی ہیں، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ، اور یہ شرح علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی چھوٹی سی کتاب الاصول الثلاثہ کے آغاز میں شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، وہاں سے کتاب کی شروعات کی ہے،
علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح کرتے ہوئے یعنی الاصول الثلاثہ کی شرح کرتے ہوئے نہایت ہی مختصر اور اچھی شرح فرمائی ہے، اس لیے وہاں سے میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں بسم اللہ، اب اس کی شرح کا دو طریقہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کا معنی مطلب تفصیلی طور پر بیان کر لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کیونکہ یہ عربی زبان کے اس کے اندر الفاظ ہیں اور کئی ادوات ہیں یعنی حروف استعمال کیے گئے قواعد کے اعتبار سے، اس اعتبار سے تھوڑا سا اسے سمجھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب ہے جن بھائیوں کے سامنے یہ باتیں نئی آئی ہوں گی یا ان کے لیے نئی ہوں گی، ان کے لیے یہ چیز زیادہ مفید ہوگی۔ بسم اللہ، بسم اصل میں جو ہم کو لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ با تین میم دکھائی دیتا ہے۔ یہ عربی گرامر کے حساب سے جو عام طریقہ ہے عربی زبان کا، عربی گرامر کے حساب سے لکھنے کا، اس اعتبار سے یہ بسم لکھنا صحیح نہیں ہے، لیکن کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ ثالث ذو النورین، جب انہوں نے قرآن کریم کے سلسلے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، تعویل میں اختلاف ہوا، اور اس کے پڑھنے والوں میں آپس میں کچھ اختلافات کے نتیجے میں کشاکش کی کیفیت پیدا ہوئی، تو انہوں نے پوری امت کو متفق کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ٹیم بنا کر کے قرآن کریم کو جمع کروا دیا جائے اور اسے ایک مصحف میں لکھوا دیا جائے۔ چند صفحات، چند پیجز یا جس پر بھی لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر، پتوں پر وغیرہ وغیرہ، کسی کے پاس کچھ حصہ ہے، کسی کے پاس کچھ حصہ ہے، کسی کے پاس سورہ کہف ہے، کسی کے پاس کوئی اور سورت ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی چیزیں موجود تھیں، اور بہت سارے بڑی تعداد میں حفاظ الحمدللہ تھے، قرآن کریم کے حفاظ یاد کرنے والے، دینوں میں افضل کرنے والے موجود تھے۔ تو کبھی کبھی پڑھنے کا لب و لہجہ مختلف ہونے کی وجہ سے اختلافات ہوتے تھے، اور کبھی کبھی وہ معاملہ بڑھ بھی جایا کرتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خلیفہ وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سارے لوگوں کی تحریروں کو منگا لیا جائے، جس نے بھی قرآن کریم کو لکھا ہے ان تمام لوگوں سے منگا کر کے، اور ایک ٹیم جس کے اندر خاص طور سے قریشی صحابہ کرام ہوں جو قبیلے قریش کے ہیں اور قریش کی لغت سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اس کے جانکار ہیں، ان کی نگرانی میں قرآن کریم کو لکھوا دیا ہے، اور اس ایک مصحف یعنی ایک پورا قرآن کریم تیار ہو جانے کے بعد اس کی کاپیاں کروا کر کے، یعنی پھر دوبارہ لکھوا لیا جائے، کیونکہ نہ یہ کاپیئر تھا، زیروکس کرنے والی مشینیں تھیں، نہ پرنٹنگ وغیرہ کا کوئی سسٹم تھا، سب نقل کیا جاتا تھا۔ ایک کاپی اگر لکھی گئی ہے، دوسری کاپی بنانی ہے تو کسی لکھنے والے کو، جو وراقین کاتبین ہوا کرتے تھے، ان کو کرایہ دے کر کے باقاعدہ لکھوایا جاتا تھا، دوسرا نسخہ، تیسرا، چوتھا، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ خیر، تو حضرت عثمان غنی نے فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے ایک مصحف بنا لیا جائے، اور بقیہ تمام اوراق جو مصحف کے علاوہ ہوں سب کو جلا کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ بسا اوقات پیچیدگی میں پڑ جاتے ہیں یا آپس میں کبھی گفتگو کرتے ہیں، اختلاف کر بیٹھتے ہیں کہ قرآن کریم اس کے کاغذات، اس کے اوراق پھٹ جاتے ہیں، بچوں کے پڑھنے یا تلاوت کرنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، کچھ کاغذات آگے سے پیچھے سے نکل جاتے ہیں، تو اسے کیا کیا جائے؟ اب جلانے کی بات کوئی کہہ دیتا ہے تو بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس میں جلایا کیسے جائے؟ اس کی توہین ہے، جلانا تو ایک طرح کا عذاب ہے، ایک طرح کی تذلیل ہے، تو اللہ کے کلام کو کیوں جلایا جائے؟ اللہ کے کلام کو نہ کوئی جلا سکتا ہے اور نہ کسی کی بس کی بات ہے، اور نہ کوئی اللہ کے کلام کو جلاتا ہے۔ دراصل وہ کاغذ یا وہ مادہ جس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے اسے جلایا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی نہیں جلا سکتا، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اس لیے اس میں کبھی نئی الجھن اور آپس میں ٹکراؤ کی شکل پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اوراق جو پھٹ چکے ہیں یا دعائیں ہیں یا اور بھی جو چیزیں ہیں، اس کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ پھٹ جانے کی وجہ سے، بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے اسے کسی محفوظ جگہ جلا کر کے اس کی راکھ کو ختم کر دیا جائے، تاکہ کہیں وہ کبھی کبھی جلنے کے بعد بھی پڑھنے میں آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تو توہین وغیرہ نہ ہو، یا ایسے کسی ایسی جگہ اسے پانی وغیرہ میں ڈال دیا جائے، دفنا دیا جائے جہاں وہ خود ہی گل کر کے ختم ہو جائے اور کسی کے پیر کے نیچے نہ آئے، کسی کی توہین نہ، کہیں توہین کا معاملہ پیش نہ ہے۔ ایسا کچھ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دراصل دلیل ہے اس کام کے لیے کہ قرآن کریم کے ان بوسیدہ اوراق کو، کاغذات کو جو پھٹ پرانے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، ان کو جلایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف تیار کروایا اور بقیہ سارے کاغذات کو جلوا دیا جس کے پاس بھی رہے، اور اس ایک مصحف کے 5 نسخے بنوائے، یعنی 5 کاپیاں تیار کروائی، اور اس کے بعد کو مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور عراق، شام وغیرہ جو بھی تھا بہرحال 5 ملکوں میں اسے بھیج دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ یہ نسخہ قرآن کریم کا متبع ہے، اسی کو سب پڑھیں پڑھائیں، اگر کسی تک پہنچانا ہو تو اسی کی کاپی کروائیں، اپنی مرضی کے مطابق دوسرا اس کے سوا کوئی اور نہ لکھے لکھوائے. اس طریقے سے بہت عظیم الشان کارنامہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کہ امت اسلامیہ کو متحد کرنے کے لیے انہوں نے اتنا عظیم الشان کام کیا، ورنہ یہ اختلاف نہ جانے کتنا دور تک پہنچ رہا تھا. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک معاملہ تھا کہ تو میں اور جھگڑے میں لوگ تکفیر کرنا شروع کر دیتے تھے. تم نے ایسا کیوں پڑھا؟ تم اس کی تلاوت ایسے کیسے کرتے ہو؟ تم یہ لفظ ایسا کیسے پڑھتے ہو؟ ہم نے تو ایسا سنا ہے، انہوں نے ایسا سنا ہے، انہوں نے ایسا پڑھوایا ہے، انہوں نے ایسا پڑھوایا. اس طرح کے اختلافات ہوتے تھے. خیر، تو وہ مصحف اس وقت جو لکھوایا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. اب عام عربی لکھنے لکھانے کا جو طریقہ ہے، املا وغیرہ کے جو قواعد ہیں، اس کی روشنی میں قرآن کریم پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. یعنی کسی کو اختیار نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ بھائی املا کا طریقہ یہ ہے، ڈکٹیشن کا طریقہ یہ ہے، ایسے اس کو الف کو ملا کے لکھتے ہیں، الف کو نہیں ملا کے لکھتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات کہہ کر کے اس مصحف پر جو چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا ہے اور اسے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھیل گیا، اور اس وقت مدینہ منورہ سے پرنٹ ہوتا ہے کاغذ کمپلیکس سے، اور اس کے علاوہ دیگر دنیا کے دیگر ممالک سے بھی مختلف جگہوں سے پرنٹ ہوتا ہے الحمدللہ. مصحف عثمانی، تو عثمان غنی نے جو کچھ اور جیسے لکھوایا تھا، جو بھی رائٹنگ تھی اس وقت، چاہے وہ با کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہو تو ویسے ہی لکھا جائے گا، الف کے بغیر با اور سین کو ملا کے لکھا گیا ہے تو اس کو ویسے ہی لکھا جائے گا. اس میں قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. لیکن میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو املا کا قاعدہ عربی زبان کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اگر آپ کو لکھنا ہو تو با کے ساتھ الف لکھیں اور سین اور میم ساتھ میں لکھیں. سمجھ رہے ہیں کیسے لکھا جائے گا؟ با کے ساتھ الف اور سین میم، کیونکہ با یہ ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے یہ، اور اس کا معنی ہے یہاں پر قرآن کریم میں بھی کسی بھی جگہ استعمال ہوتا ہے تو، اور اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں، اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں. لیکن اسم کا جو الف ہے اس کو الف وصلی کہا جاتا ہے، یعنی ملانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ملانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جب ملائیں گے تو اسے پڑھا نہیں جائے گا. سمجھ رہے؟ اسی لیے یہاں پر مصحف عثمانی میں الف کو نکال دیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جس ٹیم کو تیار کیا تھا لکھنے کے لیے، انہوں نے بغیر الف کے لکھا ہے، کیونکہ اسے صرف ملانے کے لیے ہی لکھا جاتا ہے، اس کی کوئی اور ضرورت نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ اسے جیسے لکھوایا ہے عثمان غنی نے ویسے ہی رکھا جائے گا. کوئی حکم نہیں لگا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں املا کے طریقے سے ہٹ کر کے کیوں لکھا گیا. سمجھ رہے؟ اس طریقے سے لکھا جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بسم آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی حساب سے یہ چیز الحمدللہ امت کے علماء کے عمل میں آئی ہے. کسی سے با سین میم کو ساتھ میں لکھا جاتا ہے، ورنہ با الگ ہے اور اسم الف سین میم کے معنی نام کے ہوتے ہیں. اب یہاں تک بتانا یہ ہے کہ بسم اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. با کے معنی ہوتے ہیں سے، ذریعے، اس کے ساتھ، اس معنی میں با استعمال ہوتا ہے. اور بہت سارے معنی استعمال، با قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ سب گرامر کی چیزیں ہیں، تفصیلات ہیں اس کے اندر. یہاں سے ساتھ میں، ذریعے، اس سے لگتے ہوئے، اس طرح کے معنی میں یہ بات استعمال کیا گیا. اسم اللہ، اللہ کے نام. اسم اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا نام. اب مانا کیا بنا؟ بسم اللہ، بسم اللہ. اگر آپ سمجھنے کے لیے خالی کہہ رہا ہوں میں، ورنہ پڑھا جائے گا بسم اللہ، کیونکہ وہ الف وصلی ہے، یعنی ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے. جب شروع میں آتا ہے تو اسے
آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی حرف ہوگا تو جب ملایا جائے گا آگے والے حرف سے تو وہ الف پڑھا نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو اب مانا کیا بنا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمانی جو رحمان ہے، الرحیمی جو مہربان ہے. دونوں کا روٹ جو ہے رحمان اور رحیم کا سیم ہے. دونوں کا جو اشتقاق کہتے ہیں نا، یعنی وہ ورڈ لفظ جہاں سے نکلا ہے وہ دونوں کا سیم ہے. وہی را، ہا اور میم، رحم، رحمت جو ہے نا، اسی سے یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنے، رحمان بھی اور رحیم بھی. اب مانا کیا بنا؟ اللہ کے نام سے جو رحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ کے نام سے کیا؟ اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام جب کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کی سنت میں کیا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. کوئی بھی ترجمہ قرآن کریم کا ہم اور آپ سنتے ہوں گے آڈیو میں یا لکھا ہوا بھی پڑھتے ہوں گے، تو ترجمہ کرنے والا کیا ترجمہ کرتا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحمت والا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے شروع کا کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پر. شروع کرتا ہوں میں، ایسا کوئی ورڈ یہاں پر نہیں. لیکن جیسے یہ مسجد ہے نا، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اگر ہم یہ کہیں فی المسجد الجامع الوسیع، اس بڑی وسیع و عریض جامع مسجد میں، تو اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ہم اس جامع مسجد میں جو کام کر رہے ہیں نا، جو کام بھی کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کام سے اگر اس بات کو جوڑ دیا جائے کہ عظیم الشان جامع مسجد میں، تو بات کمپلیٹ ہو جائے گی. یعنی اس بڑی جامع مسجد میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، جو بھی ہے، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھی. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اب جو کام بھی انسان کر رہا ہوگا، جس کام کے کرنے کے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے گا، وہ کام اس سے جڑ جائے گا. اگر تلاوت کرنے کے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو معنی کیا بنے گا اس کا؟ میں تلاوت کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. کھانا کھانے کے ٹائم پڑھے گا تو کیا معنی بنے گا اس کا؟ میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. اس لیے ایک نقطہ ہے سر، اس لیے میں نے اس کی تفصیل کی، ماں وغیرہ کا معاملہ یہاں پر لایا. میں علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ جو ہے نا، یعنی کسی جگہ مسجد میں، اگر صرف کوئی کہے مسجد میں، گھر میں، نام سے، یہ سارا جملہ کیا ہے؟ سب انکمپلیٹ، اس کی میننگ سمجھ میں نہیں آتی. ضروری ہے کہ اس جگہ کو، یعنی فلاں جگہ، فلاں ذریعے سے، اس طرح کے جو سینٹینسز ہیں اس کو کسی کام سے جوڑا جائے. جب کسی کام سے اگر جوڑا جائے گا اس کو، تو بات کیا ہو جائے گی؟ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس مسجد میں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس مسجد میں میں تلاوت کر رہا ہوں، اس مسجد میں میں فلاں کام کر رہا ہوں. جب اس کو کام سے جوڑا جائے گا تو جملہ کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے یہ جو معاملہ ہے نا، بسم اللہ کے نام سے، یہ چیز بغیر کسی کام کے یہ سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جامعیت ہے کہ اللہ نے یہ اپنے لیے استعمال فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہے کہ آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عجیب مشکل پیش آتی کہ کھانا کھانے کے ٹائم آپ کو کیا کہنا پڑتا؟ آکلوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھنے کے ٹائم آپ کو بولنا پڑتا اصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کرنے کے لیے آپ کو بولنا پڑتا اتوضا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے وضو کرتا ہوں، اللہ کے نام سے کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے سوتا ہوں. کتنی مشکل کی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا انداز ہمیں دے دیا کہ آپ کہیں بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں.
ऑटोमेटिकली वो काम वहां से जुड़ जाएगा। इसीलिए अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ लोग तर्जमा क्या करते हैं या जोड़ने के लिए जो वर्ड यहां पर लाते हैं वो क्या लाते हैं, मैं शुरू करता हूं, मैं शुरू करता हूं। अब मैं शुरू करता हूं, फिर ये मसला बाकी बचेगा कि मैं कौन सा काम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। मैं नमाज पढ़ना शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, मैं खाने का आगाज करता हूं अल्लाह के नाम से। इसलिए शुरू का वर्ड यहां ज्वाइन करने से बेहतर ये है कि जो काम होगा वहां फिट हो जाए जहां पर वो चीज पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहां भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए यहां ये मसला ध्यान में रहना चाहिए आपके कि बगैर किसी काम के ये बी दी मिन अला जो अरबी जबान में हमको कुरान करीम मिलते हैं, अन मिलता है, सी मिलता है, अला मिलता है, ऐसे 17-18 मतलब हुरूफ हैं। ये बगैर किसी वर्ब के, बगैर किसी काम के अपना माना वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकते, इसलिए जरूरी है। अब शेख ने यहां पर लिखा है कि यहां बेहतर ये है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, जब समझना हो तो जो काम हम करने जा रहे हैं वही काम हम यहां पर मान लें, यहां पर फिक्स कर लें। अगर पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने का वर्ड फिक्स कर लें, सोने के लिए जा रहे हैं तो सोने का वर्ड समझें, तिलावत करने जा रहे हैं तो तिलावत का वर्ड समझें, नमाज पढ़ने जा रहे हैं नमाज का वर्ड समझें। इस तरीके से माना वाज़ेह हो जाएगा। शुरू करने के लिए जो बात इस्तेमाल की जाती है कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है, मेहरबान है, तो ये डाउट बाकी रहता है, यानी ये एक शुबहा बाकी रहता है या इनकम्प्लीट रहता है कि कौन सा काम शुरू करने जा रहा हूं अल्लाह के नाम। अच्छा, हो गया ये। अब ये हो गया बा। और इस्म के माने क्या होते हैं, नाम के। अब ज्यादा तफसील में जाएंगे तो बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन इस्म का जो लफ्ज है ना, ये इस्म का लफ्ज कहां से निकला है। कोई भी लफ्ज उसका कोई ना कोई रूट हुआ करता है जहां से वो लफ्ज निकलता है और फिर उसकी अलग अलग शक्लें बनती हैं और वो यूज में आता है, इस्तेमाल होता है। अब इस्म का लफ्ज अरबी जबान के जो माहिरीन है वो कहते हैं कि या तो ये 3 मीम वाव से निकला है, 3 मीम वाव से निकला है, और या तो वाव 3 मीम से निकला है। दोनों माना अलग अलग। अगर 3 मीम वाव से इसको मानेंगे कि 3 मीम वाव से निकला है तो सुमू के माने होते हैं बुलंदी के। सुमू के माने क्या होते हैं, बुलंदी के। किसी की पहचान जिस चीज से होती है उसी को नाम कहा जाता है। किसी भी चीज से, जिस चीज की पहचान, किसी आदमी की पहचान, किसी घर की पहचान, किसी इलाके की पहचान, किसी गली, किसी रोड की पहचान, किसी इमारत की पहचान, जिस चीज से होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग उर्दू जबान में, नाम कहते हैं। पहचान के लिए और भी चीजें, लक़ब भी हो सकता है, कुनियत भी हो सकती है, लेकिन जो असल चीज होती है वो उसका नाम होता है। तो अगर तुमू से लेंगे कि इस्म का लफ्ज तुमू से बना हुआ है तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का जो नाम है, ऐसे अल्लाह की मखलूकात में जो हर मखलूक का नाम है, जिस नाम से उसकी पहचान होती है वो चीज से वो रोशन होता है, बुलंद होता है। इस माने में बुलंद होता है कि मेरा जो नाम है उससे मेरी पहचान हो रही है। आपका नाम, आपके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका नाम लिया जाता है तो मुझे कोई नहीं समझेगा, आप मुझसे अलग हैं, ऊंचे हैं। मेरा नाम लेगा तो मैं आपसे अलग हूं, मैं ऊंचा हूं। तो जिसका नाम लिया जाता है वो क्या होता है, वो नुमाया हो जाता है। बाकी और लोगों में वो क्या होता है, नुमाया हो जाता है। तो या तो इसको सुमू से लिया गया और या तो इसको वाव 3 मीम से लिया गया। वसम के माने होते हैं निशान लगाना, दाग लगाना, दाग लगाना या निशान लगाना। किसका होता है, क्या बना होता है, किसका, वाव 3 मीम। अगर इससे बना है कि वाव 3 मीम है ये, और ये वाव फिर बाद में चेंज होकर के अलिफ हो गया, वसम ये इसम बन गया मिसाल के तौर पर, तो इसका माना क्या होगा, जिसका भी नाम होता है वही नाम उसका निशान होता है। अभी हम और आप इतने लोग बैठे हुए हैं, सबसे आसान हम मेरी पहचान के लिए क्या है, मेरा नाम ले लिया जाए। आपकी पहचान के लिए क्या है, आपका नाम ले लिया। किसी का भी पहचान के लिए निशान लग जाता ना फौरन कि भाई जिसका नाम लिया जा रहा है वही यहां पर मकसूद है, वही मुराद है।
वही मकसद है, उसी को चाहिए, उसी के बारे में बात बोली जा रही है। तो चाहे आप इसको वाव 3 मीम से ले या 3 वाव से ले, दोनों सूरतों में ये लफ्ज बहरहाल किसी भी शख्स के, किसी भी जात के, किसी भी चीज की अलामत के तौर पर, पहचान के तौर पर, बुलंदी के तौर पर ये चीज समझी जाएगी और यही उसका माना निकलता है। इसी को हम लोग उर्दू जबान में क्या कहते हैं, नाम कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग नेम कहते हैं। तो जिस चीज से पहचान होती है या जिस चीज से कोई चीज, जिस लफ्ज से भी कोई चीज नुमाया होती है, आया होती है, जाहिर होती है, इसको क्या कहते हैं, इस्म कहा जाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला के नाम से, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से, अल्लाह का लफ्ज जो है इसको लफ्जुल जलाला कहते हैं। लफ्जुल जलाला यानी अजमत और जलालत का लफ्ज है ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, असल में अदब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का जो जाती नाम है, यानी पर्सनल जो एक्चुअल नाम है, खास नाम जो उसकी जात के लिए बोला जाता है, वो नाम क्या है, अल्लाह। फिर सिफत खूबियों के हिसाब से तो अल्लाह की बेशुमार नाम है, बल्कि अनगिनत है, सिर्फ 99 नहीं है, 99 से भी कभी ज्यादा है। कितने ज्यादा है अल्लाह ही जानता है कि वो नाम कितने। 99 की खूबी है कि जो उनको पढ़ेगा, सीखेगा, उससे फायदा उठाएगा, उसके जरिए दुआ करेगा, उसमें हेरा फेरी नहीं करेगा, उसका माना, उसका मतलब चेंज नहीं करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये 99 की फजीलत है। नाम अल्लाह तबारक व तआला के अनगिनत है, अल्लाह ही जानता है कितने उसके सिफाती नाम है। अल्लाह तबारक पैदा भी करता है, अल्लाह रोजी भी देता है, अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह मारता है, दिलाता भी, वैसे न जाने कितनी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला की। जितनी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ है, उतनी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के नाम। तो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और उसकी खूबियों की जब गिनती नहीं है तो उसके नामों की गिनती कैसे हो सकती है। इसलिए नाम अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज्यादा है। ये नाम जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का पर्सनल नाम है जो उसकी जात से बोला जाता है। अब इसको जब उलमा अपनी किताबों में जब कोई बात समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम को, अल्लाह को जब जिक्र करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो अल्लाह नहीं कहते। इस मिसाल के तौर पर अभी यहां पर क्या है, देखो, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बा एक ऐसा हर्फ है जो यहां लगा हुआ है जिसका काम यह है, ये इस्म के ऊपर आता है, नाउन के ऊपर आता है। कभी भी ये किसी काम के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि किसके ऊपर आएगा, किसी चीज का नाम है, चाहे वो जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, दीवार हो, घर हो, कोई भी चीज हो, समझ रहे, किसी नाउन के ऊपर ही आए। और उसका काम यह है कि जब नाउन से पहले आता है तो नाउन को जेर दे देता है। क्या देता है उसको, जेर देता है। बहरहाल अब ये जार मजरूर का मसला, फिर मुजाफ मुदाखले का मसला, ये लंबा होगा, आप परेशान होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्लाह के हा के नीचे क्या है, जेर। और हम लोग आमतौर पर क्या बोलते हैं, अल्लाहू, हा पर क्या पढ़ते हैं हम लोग, पेश पढ़ते हैं। नॉर्मली कोई भी नाम जब लिया जाएगा तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा, अरबी में पेश के साथ पढ़ा जाएगा। कोई ग्रामेटिकली कोई कारण होगा, कोई सबब होगा जिसकी वजह से उस पर जेर आएगा या उसके ऊपर क्या आएगा, जबर आएगा। वरना असल क्या है, वो असल ये है कि उसके ऊपर पेश होना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि पेश दिखाई देगा, कभी नहीं भी दिखाई देगा। वर्ड के साथ मूसा, इस पर क्या है, जबर है कि जेर है कि पेश। आप कैसे भी पढ़ेंगे मूसा ही रहेगा, चाहे उसके ऊपर कोई हर्फ बा भी लगाएंगे तो भी क्या पढ़ा जाएगा, वो मूसा ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो अलिफ मकसूरा के साथ लिखा हुआ है जिस पर जबर जेर पेश जाहिर नहीं होता है, पता नहीं चलता है क्या है इसके ऊपर, तो उसको माना जाता है, समझा जाता है। खैर, मैं यहां ये कह रहा था, जब अल्लाह के नीचे जेर है, जेर को अरबी जबान में जर कहते हैं, जर कहते हैं, ठीक है। अब उलमा जो बयान करते हैं कि बा की वजह से बा आया इस्म के ऊपर, इस्म ये मुजाफ है, यानी उसकी निस्बत की जा रही अल्लाह की तरफ। किसका नाम है वो, अल्लाह का नाम है, और जिसकी तरफ निस्बत की जा रही वो अल्लाह तबारक व तआला है। जिसकी तरफ निस्बत की जाती है उसका हमेशा काम ये होता है कि उसके नीचे जेर आता है। तो अल्लाह को क्या कहते हैं कि अल्लाह पर जेर है, ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तो ऐसी बात है, अल्लाह पर जेर कैसे आ सकता है।
زیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہونا. اس لیے عرب کے علماء خاص طور پر، ہو سکتا ہے اردو میں آدمی بول چال میں کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن علماء عرب الحمدللہ گرامر کی کتابیں لکھنے والے، نحو کے، صرف کے، ایسے ہی عقیدے وغیرہ میں اور حدیثوں کی تشریح کرنے والے، تفسیر لکھنے والے علماء کبھی بھی اس سے بے احتیاطی نہیں کرتے. کہتے ہیں لفظ الجلالہ پر زیر ہے. لفظ الجلالہ پر کیا ہے؟ زیر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عظمت والا لفظ ہے اللہ کے نام کو بتانے کے لیے، اس لفظ کے نیچے زیر ہے، کیونکہ اللہ کبھی زیر نہیں ہو سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے ادب سے کہتے ہیں کہ لفظ الجلالہ، جلالت کا لفظ، شان کا جو لفظ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر زیر آ گیا، اس پر زبر آ گیا، اس پر پیش آ گیا، جو بھی تو لفظ الجلالہ کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کو زیر ہو گیا، اللہ کو زیر کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کو ہمیشہ بالا ہے، بلند ہے، اونچا ہے. سمجھ رہے؟ اچھا، اللہ کا جو یہ لفظ ہے، نجیب بھائی نے کہہ دیا کہ اللہ کی تشریح کریں. اصل میں چاہوں شارٹ کٹ میں ہم گفتگو کر کے آگے نکل جائیں، لیکن اللہ جزا خیر دے ان کو، کیونکہ اللہ کا لفظ جو ہے وحدانیت اور توحید عبادت کی سب سے بڑی دلیل خود اللہ کا لفظ ہے. یہی مقصد ان کے کہنے کا. اللہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے الف لام اور ہا. الف لام اور ہا. اعلی ہا، اعلی ہا. ایگزیکٹ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آبادہ. وہی وزن بھی ہے اور وہی اس کا معنی بھی. اعلی ہا یا لہو، ایگزیکٹ معنی کیا ہوگا اس کا؟ آبادہ یا عبادت کرنا. آری بات سمجھے؟ یہ لفظ وہیں سے نکلا ہے، اللہ کا جو نام بنا ہے یہ ہے ایکچوئل میں الہ. الہ قرآن کریم وہ بھی آیا ہے، الہ کا لفظ بھی آیا ہوا ہے اور ہم اور جانتے ہیں بار بار آیا ہوا ہے. تو الہ کا لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. الہ یا اللہ، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کرنا. الہ قابل عبادت. الہ کا مطلب کیا ہوا؟ قابل عبادت. الہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے یہ الہ تعلیل کے نتیجے میں اللہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب تعلیل کہتے ہوئے وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، پھر آپ پریشان ہوں گے کیونکہ بہت ساری چیز اس کے اندر ہے. اب زیادہ برڈن بھی نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ جو طلبہ ہیں ان کو تو اچھا لگے گا، سمجھ میں آئے گا ان کو، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں ابھی نہ پڑھیں. انشاءاللہ رفتہ رفتہ جب ہم کچھ اور چیزیں پڑھیں گے تو پھر اگلا اسٹیپ آسان لگے گا، پہلے اسٹیپ میں وہ چیز مشکل لگے گی. خیر، اب الہ یا اللہ کے معنی عبادہ یا جو عبادت کرنا. اللہ کا لفظ اس معنی میں ہے وہ ذات جو حقیقت میں قابل عبادت ہے، وہ ذات جو حقیقت میں قابل عبادت. اس لیے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک ایسی شان ہے جس کے سلسلے میں ساری انرجی امت کے نبیوں نے، امتوں کے نبیوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی کتابیں دنیا کے اندر ساری کوششیں اسی پر تھی. اور ساری قوموں میں جس بات کا جھگڑا ہوتا رہا وہ جھگڑا بھی اسی بارے میں، یہ جھگڑا عبادت کے بدلے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. کھانا پینا ہے نا، روشنی، سایہ، تمام نعمتیں جس کو انسان شمار میں نہیں لا سکتا ہے. لیکن سر کہاں جھکاتی ہے دنیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر. کسی کو اونچا بنا لیا، کسی کو شان والا بنا لیا، کسی کو کچھ مختلف انداز کی حیثیتیں اور مقامات اور شان پر کھڑا کر کے ان کو لوگوں نے عبادت کرنا پوجنا شروع کر دیا. اللہ کا لفظ جو ہے وہ خود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر سچا عبادت کے قابل ہے، اس کے سوا کوئی اور اس بات کے قابل نہیں. اچھا دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دو باتیں شیخ نے سمجھائی ہیں. ایک بات بہت اہم سمجھائی ہے، اس کی دو وجہ بیان کی. شیخ کہتے ہیں کہ اب جو ہم نے کہا نا شروع میں کہ بسم اللہ ہی، ایسے ہی اگر کہا جائے تو اس بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، کسی کام سے اس کو جوڑنا ضروری ہے. یعنی کام، کوئی کام جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کام کو وہاں پر چھپا ہوا ماننا ضروری ہے. لیکن وہ کام شروع میں مانے، بسم اللہ سے پہلے مانے یا بسم اللہ کے بعد مانے، مانا صحیح ہوگا. اگر آپ کہیں اصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم
میں نماز پڑھتا ہوں، نماز شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا، تو بھی بات صحیح ہوگی۔ اور آپ کہیں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اپنی نماز جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو بھی بات صحیح ہوگی، ہے کہ نہیں؟ لیکن شیخ کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہم مان رہے ہیں، میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز شروع کرنے جا رہا ہوں، میں تلاوت شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ جو ہم مان رہے ہیں یہاں پر، اسے بسم اللہ کے بعد مانا جائے، شروع میں نہ مانا بلکہ بسم اللہ کے بعد مانا جائے۔ اس کی دو وجہ کہتے ہیں کہ اس کی دو وجہ، ایک وجہ یہ ہے، اس کا فائدہ دو ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ کے بعد میں اس ورڈ کو مانیں گے کہ اللہ کے نام سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں تلاوت شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے فلاں کام کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ شروع میں اللہ کا نام آئے گا، شروع میں کیا آئے گا؟ اللہ کا نام آئے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام کیا ہو جائے گا؟ بعد میں۔ علماء کتنی باریکی سے غور کرتے ہیں، آپ یہ تو دیکھیے، اللہ کے نام سے آغاز ہی ہونا چاہیے، اس لیے یہ لفظ شروع میں نہ مانا جائے بلکہ کہاں مانا جائے؟ بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم بعد میں، ٹھیک ہے؟ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اس بات کو ہم شروع میں نہیں رکھیں گے بلکہ بعد میں رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاص بات کا پتہ چلے گا۔ خاص بات کا فائدہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے نام سے میں نماز شروع کرتا ہوں جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگر آپ شروع میں کہیں گے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو نارمل بات ہو جائے گی کہ آپ کوئی خبر دے رہے ہیں، آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ جبکہ آپ شروع میں اگر کہیں گے بسم اللہ ہی، اللہ ہی کے نام سے، تو خاص معنی پایا جائے، کس کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، کسی اور کے نام سے شروع نہیں کر رہے۔ تو یہ دو فائدہ، ایک تو خاص کا فائدہ ملتا ہے کہ اللہ ہی کے نام سے اللہ کا بندہ اپنا کام شروع کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسٹارٹ میں آتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا حق ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسٹارٹ میں ہونا، شروع میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ شیخ کہتے ہیں، لکھا ہے شیخ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شیخ نے یعنی محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم پر عمل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیا ہے۔ قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے، اور پھر اس کے بعد ہر سورت کہاں سے شروع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوائے ایک سورت کے جس کے پیچھے بہت سارے اسباب وجوہات ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ خاص طور سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط وغیرہ لکھوائے تھے، مختلف جگہوں پر آپ نے بھیجا تھا، اس کی شروعات بسم اللہ سے کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یہاں پر شیخ نے نقل کی ہے، مشہور حدیث ہے کل امر جبال لا یبدأ بسم اللہ یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی کام یا جو بھی اہم کام، جو بھی اہمیت والا کام اللہ رب العالمین کے نام سے نہ شروع کیا جائے، وہ کام ناقص ہوتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہوتا ہے؟ کٹا ہوتا ہے، انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، نامکمل اور ناقص رہ جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس روایت پر علماء کے حکم مختلف ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، اور چند ایک علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ امام نووی وغیرہ نے صحیح کہا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی شروعات بسم اللہ سے ہوئی ہے، اس میں کوئی شک کی تو بات نہیں۔ سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کافی اس کا جگہ جگہ ذکر موجود ہے۔ اس لیے عملی طور پر جو چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ اس حدیث سے کیا ملتی ہے؟ طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن کریم کی شروعات بسم اللہ سے ہوئی ہے، سورتوں کا آغاز بسم اللہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کاموں کے لیے آپ نے بسم اللہ سکھائی ہے، اپنی امت کو
ان حدیثوں آیتوں وغیرہ کی روشنی میں, سیرت کی روشنی میں امت کے علماء کا تلقی بالقبول ہے. تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء نے, سبھی علماء نے متفقہ طور پر تقریباً سارے سبھی کتاب کے سب علماء نے اس بات کو قبول کر لیا ہے اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنی تحریروں میں, اپنی تقریروں میں, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بولتے رہے ہیں, لکھتے رہے ہیں کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے. یہ امت کے علماء کا جو تلقی ہے, یعنی ایکسپٹ کر لینا, قبول کر لینا, اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لینا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر امت کے علماء کا ہمیشہ عمل رہا ہے اور اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ شیخ کہنا چاہتے ہیں. ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم جو حدیث کی دنیا کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں, قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کی کتب, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن کریم کے بعد جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے. اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں, جو بھی سند وغیرہ کی چھان بین کا طریقہ اختیار کیا امام بخاری امام مسلم نے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں 256-261 میں ان کے مؤلفین کی وفات ہوئی ہے, اس سے پہلے لکھی گئی ہے کتابیں. اس وقت سے لے کر کے اس وقت کے علماء, ان کے ساتھی, اس کے بعد سے لے کر کے آج تک امت کے علماء نے ہمیشہ ان دونوں کتابوں کو قبول کیا ہے اور اس کی حدیثوں کو دنیا کی صحیح ترین حدیث تسلیم کیا ہے, بلکہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچا مقام تسلیم کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفظ ہے اور یہ کہہ لیجیے کہ یعنی سیکورٹی ہے کہ امت کسی بھی غلط کام پر متفق نہیں ہو سکتی ہے. تو امت اب اکا دکا اگر کسی نے اعتراض کیا ہے صحیح بخاری پر, صحیح مسلم شریف پر, تو ان کی باتوں کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات 99% غلط. کتنے لوگوں نے بھی, امام دارقطنی نے اور کئی محدثین نے امام بخاری کی کتاب سے صحیح بخاری پر, امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم پر اعتراضات کیے ہیں اور سب نکالا ہے کہ اس کے اندر یہ راوی ضعیف ہے, اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر یہ ہے. لیکن اگر سب کچھ چھان بین کر کے دیکھا جائے, جیسا کہ چھان بین کر کے علماء نے دیکھا بھی, کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثر دعوے صحیح نہیں ہیں, اکثر دعوے غلط, اکے دکے دعوے ہیں صحیح, لیکن اس سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے مقام و مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ معمولی سے معمولی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اور الحمدللہ ایسی کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو امت کے علماء اسے بہرحال اسے ملحوظ رکھتے ہیں کہ اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے, کیسے عمل نہیں کرنا چاہیے. اچھا جناب علی, اب آگے بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں الحمدللہ استعمال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی, اللہ الذی, آیت کریمہ سامنے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اپنا نام اللہ استعمال فرمایا. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کی ملکیت ہے وہ تمام تر چیزیں جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں, زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, بہت ساری جگہوں پر بہرحال موجود ہے. اب اس کے بعد دو لفظ اور باقی بچتے ہیں, الرحمن اور الرحیم. الرحمن اور رحیم دونوں بارے میں ایک بات آ چکی ہے تفصیلی طور پر, آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ کا جو روٹ ہے وہ سیم, رحم راحا میم, وہیں سے دونوں الفاظ نکلے ہیں. رحیم بھی اسی سے بنا ہے صفت, اور رحمان بھی وہیں سے بنا نکلا ہے اور بنا ہے صفت. لیکن دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. رحمت کے معاملے میں دونوں چیزیں ایک, دونوں الفاظ رحمت کی میننگ دینے میں سیم ہے کہ دونوں میں رحمت کا ہی معنی پایا جاتا ہے, لیکن دونوں میں جو رحمت نکلتی ہے یا دونوں سے جو رحمت سمجھی جانی چاہیے, سمجھ رہے, وہ تھوڑی سی ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. رحمان میں جو رحمت ہے وہ کیفیت الگ ہے اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ کیفیت الگ ہے. بس اتنی سی بات ہے.
رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص نام ہے. خاص نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ رحمان اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوقات میں بھی رحمت کا معاملہ رکھا ہے کہ نہیں؟ انسان آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں, ہے نا, رشتے دار رحمت کرتے ہیں, میاں بیوی بچے بھائی بہن, ہے کہ نہیں, رحمت ایک دوسرے سے رحمت کرتے ہیں. جانور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں جانور حیوانات ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, ہے نا, مویشی ہیں, جو آپس میں ایک دوسرے پر کافی رحم کرتے ہیں. خیر رحمت کی چیز موجود ہے بہرحال, لیکن رحمان کا جو معنی ہے, رحمت کا جو معنی رحمان کے اندر پایا جاتا ہے, یہ رحمان کا لفظ دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. رحیم کسی اور کو بھی بول سکتے ہیں, آپ کسی اور کو بھی رحیم بول سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان رحیم بھی, اللہ کا فلاں بندہ یہ انسان مجھ پر بڑا رحم کرنے والا ہے, میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے, نرمی کا معاملہ کرتا ہے, شفقت کا معاملہ کرتا ہے. رحیم کا لفظ کی بات چل رہی ہے, یہ اللہ کے مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, لیکن مخلوقات کی جو رحمت ہوگی وہ مخلوق کے حساب سے, اللہ کی شان میں وہ نہیں گھس سکتے. آری بات سمجھنے. اور رحیم کا لفظ جو اللہ کے ساتھ استعمال کیا گیا, اللہ کے لیے استعمال کیا گیا, وہ اللہ کی شان ہے, کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی رحیمیت اللہ کی شان کے مطابق اور بندے کی رحمیت بندے کی شان کے مطابق. نہ بندے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں, بندہ ناقص ہے, مخلوق ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, اس میں کیا دم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کی مخلوق کے مشابہ نہ کہا جائے, اور نہ کسی بندے کو رحم کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ قرار دیا جائے. دونوں چیزیں غلط ہیں. بندے کا رحم کرنا, بندے کی نرمی کرنا بندے کی شان کے مطابق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیم ہونا وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. نہ اس کا اس سے کوئی دخل ہے, نہ اس کا اس میں کوئی دخل ہے. بندے کو اللہ نے رحیم, اللہ بندہ جو رحیم ہوتا ہے, رحم کرنے والا ہوتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ رحمت ہے. اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی ہے, اللہ نے رحمت کا مادہ, رحم کا مادہ اس کے دل میں ڈال دیا ہے, اس لیے وہ رحم کرتا ہے, نرمی کرتا ہے. سمجھ رہے؟ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رحمان کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, اور رحیم کا استعمال ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ترجمہ کرنے والے کیا کہتے ہیں, کیونکہ معنی دونوں کا سیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا, دونوں کا معنی سیم ہے. اس لیے لفظ ذرا سا الگ کر لیتے ہیں. بڑا مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, دو لفظ استعمال کر لیا جائے, ایک ہی لفظ کو ریپیٹ کیا جائے, دو لفظ دو معنی دیں گے, سمجھ رہے؟ اس لیے ترجمہ کرنے میں ایسا کیا جاتا ہے. رحمان کا جو لفظ ہے اس میں جو رحمت پائی جاتی ہے وہ رحمت ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اللہ رحمان ہے نا, اللہ کیا ہے؟ رحمان. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ کے اندر اللہ کی شان جو ہے رحمت کرنے والی, رحم کرنے والی, جو اللہ کی شان ہے, جو اللہ کی خوبی ہے, وہ بڑی وسیع خوبی ہے رحمت کی. دنیا کے اندر نہ جانے کہاں کہاں اللہ کی رحمت پائی جاتی ہے, وسیع رحمت. یہ معنی ہے کس کا؟ رحمان کا. اور رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو رحمت رحمان کے اندر سینہ کا تبارک و تعالیٰ کی بڑی وسیع رحمت, اس میں سے جو رحمت نکل کر کے کسی کے پاس پہنچی ہے, وہ رحمت اگر ہم کہنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ رحیم. رحمان ہے یعنی اتنا وسیع رحمت والا ہے کہ اس کی رحمت پوری دنیا سے پھیل رہی ہے, پوری دنیا میں عام ہے, پوری دنیا کو سموئے ہوئے, پوری دنیا کو شامل ہے وہ رحمت. لیکن وہ عظیم الشان جو رحمت ہے, وسیع رحمت, اس رحمت میں سے جو رحمت کسی تک پہنچتی ہے اس حساب سے اللہ کو رحیم کہا جاتا ہے. سمجھے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا, ہم پر رحم فرمایا, ٹھیک ہے. تو یہ جو رحم ہم پر ہو گیا, یہ کون سی رحمت ہے؟ رحیمیت والی رحمت. یعنی جو رحمت پہنچ جاتی ہے, پہنچتی ہے کسی کے پاس, اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟
رحیم ہے، اور جو اللہ کی عظیم الشان رحمت ہے دنیا کے اندر چرندوں میں، پرندوں میں، انسانوں میں، جنوں میں وغیرہ وغیرہ، جو پوری رحمت پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ رحمان۔ اب بات واضح ہوئی، مانا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کے حساب سے اللہ رحمان ہے، اور پہنچنے والی رحمت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ تو جو رحمت پہنچتی ہے کسی تک، اس کی رعایت کرتے ہوئے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الرحیم ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمیت ہے، شان رحمانیت ہے، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اسی لیے یہ بات اب واضح ہوئی نا بات کہ رحمان اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ کون ایسا ہے اللہ کی مخلوقات میں بڑا سے بڑا رحم کرنے والا کیوں نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ اس کی رحمت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہو؟ کوئی ہے؟ لیکن یہ جو رحیمیت ہے، بس باپ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہے کہ نہیں؟ مالک آقا اپنے غلام پر رحم کرتا ہے، چرند پرند ایک دوسرے اپنے بچوں پر رحم کرتے۔ اس حساب سے رحیم کا لفظ اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک رحمان کا لفظ اللہ کے بندوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود رحیم کا لفظ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ کیا ہے قرآن کی آیت؟ وہ رؤوف کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، اور رؤوف الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ بھی استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نبی تمہارے طرف آیا ہے، بھیجا گیا ہے، تمہارے ہی درمیان کا ہے، تمہارے قوم قبیلے کا، تمہارے ہی جسم گوشت چمڑے کا ہے، جیسے تم ہوتے وہ بھی۔ اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم کو جو مشکل لگتی ہے نا، اسے بہت مشکل ہوتی ہے، جس سے تم کو پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسے بہت فیل ہوتا ہے، اسے اس کے اوپر بڑا گرا گزرتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ حریص علیکم، بڑا تمہارے بارے میں فکر مند ہے وہ، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑا رحم دل، بڑی شفقت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت اس پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی وسیع رحمت یہاں پر مانا ہے اس کا، اس لیے یہ صفت اللہ کی صفت کسی اور کے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شان ہی کسی کے نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ پوری دنیا پر رحم کرے یا پوری دنیا میں اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہو، اس لیے یہ لفظ اللہ کے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جبکہ رحیم کا لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو رحم کیا جائے، جو رحمت کسی تک پہنچے، آپ نے رحم کیا میرے اوپر، آپ مجھ تک پہنچ گئی، میں نے کسی پر نرمی کی، میری طرف سے نرمی کا معاملہ فلاں کے ساتھ پر پیش آ گیا، اس حساب سے اس کو رحیمیت کہا جاتا ہے، یعنی رحم کرنے والا، نرمی برتنے والا، شفقت کے ساتھ پیش آنے والا، یہ دونوں کا معنی ہے۔ خیر اب ہے نا، ٹائم تو زیادہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا جو وقت بچا ہے اس کے حساب سے ہم لوگ شروع کر لیں کہ جو بات چل رہی تھی۔ ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ شیخ نے پہلے آغاز میں شیخ نے کیا کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر دعائیں دی ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ سے دنیا اور آخرت میں ولایت کا معاملہ رکھے، آپ کو جہاں بھی آپ رہے بابرکت بنائے، آپ کو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مشکل آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، آزمائش آتی ہے تو، اور گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تین چیزیں جن کی دعا میں کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ کہنے جاتے ہیں، یہ تین چیزوں کی جن کی دعا کی جا رہی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں سعادت، نیک بختی کی پہچان ہے، جس کو اللہ کی تین باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا نیک بخت اور سعادت مند انسان۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں اے علم، جان لو، علم رکھو، کیچ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ علم جان لو جو کہا ہے نا شیخ نے، علم حاصل کرو، معلومات حاصل کرو۔ اب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے بارے میں بیان فرمایا کہ علم کے 6 مراتب، علم کے
6 مراتب ہیں. دیکھیں میں آپ جب آغاز کیے ہیں نا تو یہ لفظ آتا رہتا ہے کیونکہ تو ہم 6 باتیں پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. 6 مراتب. اصل میں علم کہتے ہیں کسی چیز کو قید کرنا، کور کرنا. چاہے دیکھ کر کے اگر وہ چیز کور کرنے والی ہو تو دیکھ کر کے کور کر لے، سن کر کے کور کرنے والے سن کر کے کور کر لے، ہاتھ لگا کر کے اگر اس کا احساس کرنے والی چیز ہو تو ہاتھ لگا کر کے، زبان پر رکھ کر کے اگر وہ چیز معلومات کرنے والی ہو، مطلب اس کا ادراک اور احساس کرنے والی چیز ہو تو زبان پر رکھ کر کے، سون کر کے اگر کرنے والی ہو سون کر کے. جو بھی قوتیں، جو بھی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، کسی بھی قوت سے، کسی بھی صلاحیت کے ذریعے سے انسان اپنے سامنے آنے والی چیز کو کیچ کر سکتا ہے، اسے لے سکتا ہے، اسے اپنے پلے کر سکتا ہے. اسی کو علم کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم. یعنی کیچ کرنا، کور کرنا، سمونا اور اسے اپنے اندر داخل کر لینا، یہ معنی ہوتا ہے علم کا. اس لیے کہتے ہیں کہ علم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی اصلی حالت پر کیچ کرنا، کسی چیز کو اپنی اصلی حالت پر کیچ کرنا، کور کرنا، کسی چیز کو اپنی اصلی حالت پر حاصل کر لینا، لے لینا، پا لینا، یہ معنی ہوتا ہے. یہی معنی ہے کس کا؟ علم کا. اب اگر پورے طور پر حاصل نہیں ہوا ہے، کم حاصل ہوا ہے تو اس کا الگ نام ہے. ٹھیک ہے. آدھا صحیح معلوم ہوا، آدھا غلط معلوم ہوا تو اس کا الگ نام ہے. صحیح زیادہ ہے، غلط کم ہے تو اس کا الگ نام ہے. صحیح کم ہے، غلط زیادہ ہے تو اس کا الگ نام ہے. جو نالج، جو سامنے چیز ہے جسے ہمیں حاصل کرنا تھا، جس کو ہمیں کیچ کرنا تھا، جو کیچ کرنا تھا وہ کیچ نہیں کیا، دوسرا کچھ کیچ کر لیا تو اس کا الگ نام. اسی اعتبار سے علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علم کے 6 درجات، علم کے 6 مراتب. یعنی کسی چیز کو حاصل کر لینے کے، پا لینے کے، کیچ کر لینے کے کتنے درجات ہیں؟ 6 درجات ہیں. دیکھ لیں. 6 کہتے ہیں سب سے پہلا درجہ یہ ہے، فل فائنل درجہ جو ہوتا ہے، سب سے اونچا مقام علم کا، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بالکل ویسے ہی جیسے وہ ایکچوئل میں ہے، حقیقت میں جیسے وہ چیز ہے، اسے ویسے ہی حاصل کرنا اور پورے پکے اعتماد اور یقین کے ساتھ حاصل کر لینا. جو چیز جیسی ہے ویسے حاصل ہو اور پختگی کے ساتھ ٹھوس حاصل ہو جائے، اس میں شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، پکی حاصل ہو اور جیسی ہے ویسے ہی حاصل. ایسا نہیں کہ ہمیں حاصل یہ کرنا تھا اور حاصل کچھ اور کر لیا. سمجھ رہے؟ تو جو چیز اپنی اصلی حالت پر ہے اسے ویسے ہی اور پکے طور پر حاصل کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علم کہتے ہیں. اصل علم یعنی مکمل علم، اس کو علم کہا جاتا ہے. یہ علم کا سب سے پہلا اور سب سے اونچا مقام، اور یہی حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تلقین فرمائی ہے. اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں علم اور علماء کا مقام بیان کیا ہے، علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے، اس کا حکم دیا ہے، شوق دلایا ہے، فضیلت بیان کی ہے. اس سے کون سا علم مراد ہے؟ یہی فل فائنل اور ایکچوئل یعنی حقیقی علم حاصل کرنا. یہ پہلا مقام ہے. دوسرا درجہ اس کا یہ ہے، یعنی دوسرا ایک درجہ اس کا یہ ہے کہ حاصل تو کرے آدمی لیکن فل حاصل نہ کرے، پورے طور پر حاصل نہ کر سکے، کچھ حاصل کرے اور کچھ چھوٹ جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جہالت. جہالت کا مطلب یہ ہے کہ علم فل فائنل کو حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن یہ فل نہیں حاصل کیا ہے تو کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. لیکن جہالت ایسی نہیں ہے کہ ایک دم ہی نہیں حاصل کیا، بلکہ جہالت کیا، کون سی جہالت ہے؟ اسے کہتے ہیں جہل بسیط، معمولی جہالت. معمولی جہالت یہ سمجھ لیجیے، اس کا نام ہے جہل بسیط. یعنی وہ علم جو حاصل تو ہوا ہے لیکن پورا حاصل نہیں ہوا، کم حاصل ہوا ہے. یہ علم کا دوسرا درجہ ہے. علم کا تیسرا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں چیز کو حاصل کرنا لیکن وہ جیسی ہے ویسی نہ حاصل کر پانا، کچھ اور حاصل کر لینا. ایک مثال دیتا ہوں. جنگ بدر
कोई मिसाल कोई भी हो सकती है, एक मोटी सी मिसाल है, जंगे बद्र कब पेश आई, जंगे बद्र कब पेश आई, समझ रहे हैं, कब जंगे बद्र कब हुआ, ये वाकया मतलब ये लड़ाई कब हुई। अब इसकी दो शक्ल है, ये जो कैच करना है जंगे बद्र के होने का मसला, दो तरीका है। एक ये है कि आदमी उसे कैच करे, समझ रहे, लेकिन सही ना कैच करे, यानी वो कहे कि मैंने जंगे बद्र के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ कंफर्म नहीं है कि मैंने मतलब किस सन में हुई है ना, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में, नहीं पता है। तो हासिल किया जंगे बद्र के बारे में कुछ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हासिल कर सका कि वो कब हुई। इसको क्या कहते हैं, जहल बसीत, यानी हासिल करना लेकिन मुकम्मल हासिल ना करना। और एक है ये जहालत, चीज को हासिल करना लेकिन जैसी है वैसे नहीं बल्कि कुछ और हासिल कर लेना। अब जंगे बद्र सन 2 हिजरी रमजान में पेश आई है, तो उसने क्या हासिल कर लिया, जंगे बद्र सन 4 हिजरी में पेश आई। तो मुकम्मल हासिल अगर नहीं किया है तो जहले बसीत है, और कुछ का कुछ हासिल कर लिया है तो जहले मुरक्कब, का नाम क्या है, जहले मुरक्कब। क्योंकि एक तो मालूमात भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो मालूमात हुई भी है वो भी क्या है, गलत, कुछ का कुछ हासिल कर लिया। ठीक है, इसको कहते हैं जहले मुरक्कब। तीसरी किस्म है, चौथी किस्म क्या है, आदमी ने इल्म हासिल किया, मालूमात ली, कैच किया, खबर किया, जो कुछ भी उसके सामने आया, लेकिन जो कुछ उसने हासिल किया है उसको यूं समझें कि जो चीज हासिल किया है वो हिस्सा, और जो हासिल नहीं कर सका है वो हिस्सा, 2 हिस्से हैं उसके अंदर, कुछ हासिल किया है और कुछ हासिल नहीं किया है, या सही हासिल भी किया है कुछ और कुछ गलत हासिल भी किया है। तो ये सही है या ये सही है, कंफ्यूजन। ठीक है, अब जो उसके पास मालूमात आई है उसके बारे में उसका ज्यादा यकीन है कि नहीं यही है सही। हम लोग क्या कहते हैं, मुझे शक है कि ये है, लेकिन ज्यादा मेरा जहन जाता है कि यही होगा। आ रही बात समझ में ना, यानी 2 पहलू है उसके, लेकिन एक पहलू ज्यादा भारी लगता है कि ये होगा। अब नॉलेज तो हासिल किया है उसने, लेकिन आप देख रहे हैं कम है कि नहीं कम है, कम नॉलेज हासिल किया है, लेकिन जो हासिल किया है जिस पर उसका यकीन जा रहा है थोड़ा, वो ज्यादा है। गलत का यकीन कम है, सही का यकीन ज्यादा है। ऐसे में जो इल्म हासिल होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को वहम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, वहम, यानी नॉलेज हासिल करने का एक दर्जा ये है कि आदमी हासिल करे, कंफ्यूज रहे, लेकिन जो चीज वो बयान कर रहा है उसके बारे में उसका ज्यादा इम्कान ये है कि यही ज्यादा सही है, इसको वहम कहते हैं। इसका उल्टा कर लेंगे, अगर इसका उल्टा कर लेंगे, इल्म हासिल किया, मालूमात हासिल की, कंफ्यूजन है उसे कि ये है कि ये है, लेकिन जो बात वो बयान कर रहा है कि मैंने हासिल किया, उसके बारे में उसको यकीन कम है कि ये सही है। जो हासिल नहीं कर सका है उसके बारे में उसका यकीन है कि वो ज्यादा सही है, यानी मिकदार जो हासिल करने की है वो कम है, सही की मिकदार कम है, गलत की मिकदार ज्यादा है। इसको कहते हैं गुमान, जिसको अरबी में ज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़न कहते हैं ना, गुमान। अच्छा, ये 5 किस्में हो गई। एक तीसरी किस्म है, एक आखिरी किस्म है, वो क्या है कि आदमी ने इल्म हासिल किया, अब वो फैसला भी नहीं कर पा रहा है कि ये ज्यादा सही है या ये ज्यादा सही है। उसका अंदाज कुछ ऐसा है कि दोनों तकरीबन बराबर है। इसको क्या कहते हैं, इसी को शक कहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की गुंजाइश छोड़ी नहीं। शरीयत में सबकी मजम्मत आई हुई, जहालत की मजम्मत आई कि नहीं आई। अब जहालत की मजम्मत में जहले बसीत भी है, जहले मुरक्कब भी है। जहालत की दोनों किस्में आगे कि नहीं आगे उसके अंदर। उसके अलावा वहम की मजम्मत आई हुई है कि नहीं, शक की मजम्मत आई हुई है, गुमान की मजम्मत आई हुई है, ज़न की, सबको अल्लाह ने मज़मूम करार दिया। एक जो पहली किस्म जो सबसे फुल फाइनल थी और परफेक्ट यानी सही थी, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने
उसी की तलकीन फरमाई, उसी का हुक्म दिया, उसी की फजीलत बयान फरमाई, दुनिया में नेक अंजाम, आखिरत में नेक अंजाम। तो इल्म की ये दर्जात है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जो मुकम्मल भी हो और सही भी हो उसे क्या कहते हैं? इल्म। इसलिए अब पता ये चला कि इस डिफिनिशन की रोशनी में ये जो दुनिया भर के उलूम सीखे जाते हैं, जो उलूम हमें अल्लाह की मारिफत तक भी नहीं पहुंचाते, मैं क्या कहना चाह रहा हूं असल में कि इस वक्त तो इल्म एक आम लफ्ज हो गया है, नॉलेज है कि नहीं, आम लफ्ज। आदमी कुछ भी सीखता है तो उसको क्या कहा जाता है? नॉलेज कहा जाता है, और अरबी में उर्दू में इल्म कह लेते हैं। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह की बात चल रही है, कुरान करीम की इस्तिलाह, अल्लाह के नबी की सुन्नत की इस्तिलाह, हदीसों की इस्तिलाह में जो इल्म की फजीलत बयान की गई है जगह जगह, और मकाम दुनिया में आखिरत बयान किया गया है, वो फजीलत इसी इल्म की है जो इल्म एकदम वैसे ही हो जैसे वो है, और मुकम्मल हो, उसमें कोई कमी कोताही न हो, ना तो बराबर का शक हो, ना कोई पहलू कम हो या ना कोई पहलू ज्यादा हो, और ना वो जहल बतीत हो और ना जहल मुरक्कब हो, बल्कि वो क्या हो? इल्म हो, इल्म मुकम्मल, सही इल्म और मुकम्मल इल्म। और सही और मुकम्मल इल्म अल्लाह की किताब की रोशनी में वो होता है जो हमें अल्लाह की पहचान करवा सके, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करवा सके, जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम और उसके दीन की पहचान करवा सके। इसीलिए जगह जगह जो इल्म बयान किया गया है उससे यही इल्म मुराद है। इसीलिए उम्मत के उलमा कहते हैं वो इल्म जिसकी फजीलत है, जिसकी मदहो सना है, जिसकी सताइश है, और जिसके पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने वालों का मकाम बयान किया गया है, उससे इल्म शरीयत है, इल्म किताब, इल्म सुन्नत, इल्म फिक्र, इल्म हलाल हराम, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की इस दुनिया में हमें सुख और शांति और इज्जत की आबरू की जिंदगी जीने पर लगाए, और जो आखिरत में हमें अबदी कामयाबी से हमकिनार करने की जमानत दे सके, वही इल्म अल्लाह तबारक व तआला की निगाह है। तो इस तरीके से बहरहाल ये चंद बातें थी इल्म के हवाले से। अब इंशाअल्लाह अगला दर्स जो है हम बाकायदा शुरू करेंगे इस किताब का, अल्फाजुल अर्बा का। और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से, उसकी तौफीक से, अगर तसलसल से ये दर्स चलता रहा तो 2 से 3 दर्स में, 4 दर्स में इंशाअल्लाह हम शायद इसे मुकम्मल कर लेंगे और अगली किताब की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा या ज्यादा जो कुछ भी हम सीखें, अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म शरीयत को शरफ और इज्जत समझ करके सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu